یہ ٹاول نیچے پھینک دو، میں تمہارے باپ کی جان بچا لوں گا۔ نینا نہا کر واش روم سے نکلی تو ضیاء سامنے بیڈ پر بیٹھا اسے غلیظ نظروں سے دیکھتا دھمکا رہا تھا، اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو۔ نینا کی گرفت ٹاول پر کمزور پڑنے لگی۔ تو میں بھول جاؤں گا، وہ بڈھا میرا ہونے والا سسر ہے۔ اس کے چہرے پر خباثت سی بھری مسکراہٹ دیکھ کر نینا واپس دروازے کی جانب بڑھنے لگی کہ ضیاء نے اسے تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے ضیاء خانزادہ تمہیں آزاد کر دے گا؟ آج تک تمہاری وجہ سے مجھے جس قدر بے عزتی سہنا پڑی ہے، جس قدر نقصان اٹھانا پڑا، وہ سب کچھ تم پر معاف کر دیا جائے گا، صرف اور صرف اس لیے کہ تم خوبصورت ہو۔ تمہارے یہ بل کھاتے بالوں میں کھو کر میں بھول جاؤں گا کہ تم سے بدلہ بھی لینا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں پر گھماتے ہوئے یہ بولا تو وہ ایک جھٹکے سے دور ہٹی، خوف سے پلکیں لرز رہی تھیں۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کوئی حق نہیں رکھتے جو میرے یوں قریب آئیں، سمجھے آپ؟ شادی نہیں ہوئی ابھی ہماری، اور شادی سے پہلے مجھے یوں قریب آنا اور یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، جسے لطف اندوز ہوتا وہ آگے بڑھا اور ایک بار پھر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اس کے بے تحاشا قریب آ چکا تھا۔ کہنے لگا، اچھا، لیکن مجھے تو سب کچھ ابھی کرنا ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ محبت بھرے لمحات نہیں گزار پاؤں گا تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ تم واقعی میری بیوی بننے کے لائق ہو بھی یا نہیں۔ چلو شاباش، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھے اپنی اداؤں سے لبھاؤ۔ آج تو ضیاء خانزادہ نے ہر حد پار کر دی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ باہر میرے بابا موجود ہیں، میری ماں، میرے چچا، اور آپ ان سب کی موجودگی میں مجھ سے کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے آپ نے سب کے سامنے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، یہ کہہ کر کہ آپ مجھ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ضیاء اگلے ہی پل کہنے لگا، اچھا، اس بے عزتی کا کیا جو تمہاری وجہ سے مجھے لوگوں کے مجمع میں اٹھانا پڑی؟ چپ چاپ یہاں آؤ، ورنہ میں ابھی جا کر تمہارے باپ کو بتا دوں گا کہ تم کس طرح آدھی رات کو کلب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ناچتی گاتی ہوئی پائی گئی ہو۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جنہیں سن کر اس کا وجود کام کر رہ چکا تھا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے ضیاء کی جانب دیکھا جو قدم با قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوا اس کے اتنے قریب آ گیا کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا تھا۔ اگلے پل اس سے کہنے لگا کہ آج رات تیار رہنا، میں تمہیں اپنے فارم ہاؤس پر لے کر جاؤں گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میں بھی تو دیکھوں میری ہونے والی بیوی کیسی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ضیاء نے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی جلد از جلد بس اسٹاپ تک جانا چاہتی تھی۔ آسمان پر صبح سے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی نینا کا قدم کالج سے باہر آیا تو بارش کی پہلی بوند بھی زمین پر گر چکی تھی۔ لو بھائی، اس بارش کو بھی ابھی شروع ہونا تھا۔ ارے بادل میاں، کوئی 10-15 منٹ تو ویٹ کر لو، مجھے بس اسٹاپ تک تو پہنچ لینے دو۔ میرے نوٹس اتنی محنت سے ان کو بنایا ہے، آج تو میں فرخندہ نے چیک نہیں کی، اگر ذرا سا بھی پانی گر گیا تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ خود ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی چہرے پر آنے والے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھنے لگی تھی۔ آس پاس سے گزرتی گاڑیاں اور ان کا شور، ایسے میں ایک دم سے تیز برسنے والی بارش نے تو جیسے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تقریباً سڑک کے کنارے راستہ بناتی ہوئی لوگوں کے بیچ بھاگتے ہوئے کسی سائے دار جگہ کی طرف جا رہی تھی تاکہ اپنے نوٹس کو بچا سکے۔ اپنے دوپٹے میں اس نے اپنے نوٹس کو چھپا رکھا تھا۔ بارش ایک دم سے اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ جیسے ہی وہ ایک جانب سے سڑک سے گزری تو سڑک پر بنے ہوئے گڑھے میں ایک تیز رفتار کار کے ٹائر لگے۔ کیچڑ زدہ پانی کے سارے چھینٹے آ کر نینا کے کپڑوں پر گرے۔ کپڑوں کی تو خیر تھی، مگر جب نینا نے اپنے نوٹس کو کیچڑ میں پڑے دیکھا تو اگلے ہی پل چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخ پر کئی لوگ پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ سب کو یوں لگا جیسے خدا نخواستہ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ چیختے ہوئے نینا کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی، اندھے کہیں کے، دکھائی نہیں دیا کیا؟ آنکھوں کی جگہ بٹن فٹ تھے۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتے ہو تم امیر لوگ، تو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ گڑھا آ رہا ہے تو دھیان سے گاڑی چلا کے لے جاؤ؟ ہم غریبوں کو کیا کیڑے مکوڑے سمجھ رکھا ہے تم نے؟ اللہ کرے تمہاری گاڑی کے چاروں ٹائر آگے جا کر بلاسٹ ہو جائیں اور اس کے ساتھ تم بھی بلاسٹ ہو کر اللہ میاں کو پیارے ہو جاؤ۔ جس قدر چلا کر وہ بولی تھی، گاڑی میں بیٹھا وہ شخص جو کال پر ضروری بات کر رہا تھا اگلے ہی پل گاڑی کو بریک لگا کر رکا۔ لڑکی کو اپنے پیچھے چلاتا ہوا دیکھ کر وہ گاڑی کو ریورس لا کر وہیں پر کھڑا کر چکا تھا۔
जहाँ पर नैना खड़ी थी। मगर ये नैना की बदकिस्मती थी कि जैसे ही उसने गाड़ी को रिवर्स लाया, एक बार फिर वहां पर इकट्ठे होने वाले पानी से चींटे उड़कर नैना पर गिरे थे। रही सही कसर पूरी हो चुकी थी। गुस्से से आग बगोला होती नैना ने ये देखा तो जैसे ही उस शख्स ने माजरत करने के लिए दरवाज़ा खोला, अगले ही पल उसने कीचड़ वाला पानी अपने हाथ में उठाकर दोनों हाथों से उस शख्स पर गिरा दिया। इम्पोर्टेंट फाइल जो साथ सीट पर पड़ी थी वो गंदी हो चुकी थी और उस शख्स के कपड़े भी कीचड़ से आलूदा हो चुके थे। नैना गुस्से से भरी हुई कहने लगी, अगर नैना का ये बदला याद रहा तो दोबारा यूं स्पीड के साथ गाड़ी चलाकर नहीं जाओगे, समझे? उसकी ये हरकत सामने मौजूद लड़के को आग बगोला कर चुकी थी। नैना उस पर कीचड़ गिराने के बाद अपने नोट्स को देखकर गुस्से से बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ी थी कि जब उस शख्स ने इस बारिश में उतरकर अगले पल नैना को बाजू से खींचा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब हरकत करने की? तुम जैसे छोटे लोगों को जरा सी ढील दे दो तो सर पर चढ़कर नाचना शुरू हो जाते हैं। मैंने सॉरी कर तो दी थी, क्या जरूरत थी मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े और मेरी फाइल खराब करने की? लोग पलट पलट कर उन्हें देख रहे थे जब नैना ने अपना बाजू छुड़वाया और धक्का देकर कहने लगी, तुम्हारी फाइल, तुम्हारा ये सूट और गाड़ी इम्पोर्टेंट, और मेरी ये मेहनत जो मैंने रातों को जाग जाग कर बनाई थी, इसका क्या? मैं नहीं डरती, पैसे वाले होंगे तो अपने घर में होंगे। जरियाब दांत पीसते हुए कहने लगा, तुम जानती नहीं तुम किससे पंगा ले रही हो। अगर तुम्हें पता होता कि जरियाब खानजादा किस बला का नाम है तो तुम भूल कर भी मेरे रास्ते में ना आती। नैना ने अगले बार जरियाब के सामने अपनी उंगलियों पर चुटकी बजाई, फिर कहने लगी, याद तो आप रखेंगे कि किस नैना जुल्फ़िकार से पाला पड़ा था। ये कहकर वो फौरन वहां से आगे बढ़ चुकी थी और जरियाब गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। उस वक्त उसे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था। अगर ये मीटिंग ना होती तो वो अब तक उस लड़की के साथ न जाने क्या कुछ कर चुका होता। बार बार फ़ोन पर कॉल्स आ रही थी। जब दोबारा वो गाड़ी की तरफ पलटा, वो लोग जिन्होंने उस लड़की को जरियाब खानज़ादा के साथ ये सब कुछ करते देखा था, वो जरियाब खानज़ादा का मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, और उन सब की हंसी जरियाब खानज़ादा को अपने ऊपर मजीद गुस्सा दिला रही थी। उसने वापस आकर फ़ोन कान से लगाया। भाई, कहाँ रह गए हैं आप? मिस्टर सदीक और उनकी टीम कब से हमारा इंतज़ार कर रही है। बार बार कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर इस मीटिंग का आगाज़ ना किया गया तो वो जा सकते हैं। उन्हें क्लाइंट्स की कमी नहीं है। ये सुनकर तो जरियाब को मजीद गुस्सा आ चुका था। जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो ऑफिस की जानिब मुड़ चुका था, मगर गाड़ी ऑफिस के बाहर ही खड़ी की थी जब अंदर से अरबाज खानज़ादा बाहर आया और अपने भाई की गाड़ी कीचड़ से भरा देखा तो एक पल को उसे धचका सा लगा, मगर उससे बड़ा धचका तो उसे अपने भाई के कपड़ों को देखकर लगा। जल्दी से वो फाइल अपने भाई की तरफ बढ़ाई, जो हैरत से दीदे फाड़े उस फाइल को देखकर अरबाज खानज़ादा कहने लगा, भाई ये सब कुछ क्या है? फाइल की ये हालत और आपकी गाड़ी किस सैलाब की जद में आ गई थी? अरबाज के मुंह से ये सुनकर वो बोला, फिलहाल ये फाइल के पेपर्स फौरन दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र कर दो और इसे मीटिंग रूम में लेकर जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। ये कहकर बड़बड़ाता हुआ वो फौरन अपने ऑफिस में ही बने चेंजिंग रूम में गया था। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था कि 2 टके की लड़की, दोबारा मिलो मुझे, देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। जब तक चेंज करके वो मीटिंग रूम में गया तब तक क्लाइंट्स का मूड पहले ही ख़राब हो चुका था। भले ही अच्छे से प्रेजेंटेशन की गई मगर फिर भी वो डील को कैंसिल करके वहाँ से जा चुके थे। सिर्फ और सिर्फ ये उस लड़की की वजह से हुआ था। ये सोचकर ही जरियाब मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। गुस्से से शाम को जब घर में दाखिल हुआ तो सीधा अपने कमरे में गया। झट से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाकर कान से लगा लिया। जिस यूनिवर्सिटी में नैना पढ़ती थी, तमाम तर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स और तस्वीर उसने अपने व्हाट्सएप पर शेयर करने का ऑर्डर देते हुए वहीं सोफे पर गिरने के अंदाज में अपनी आंखें मींची थीं। आज तक किसी में जुर्रत न थी कि जरियाब खानज़ादा को इस कदर परेशान कर सकता। उस लड़की ने तो ज़िंदगी में आते ही उद्यम मचा दिया था। वो ये सोच चुका था कि अगर दोबारा वो लड़की कभी उसके सामने आई तो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसे बिल्कुल यूं ही ज़लीलो ख्वार करेगा कि आसपास के लोगों के सामने उसका तमाशा बनकर रह जाए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि आधे घंटे बाद तमाम तर स्टूडेंट्स की तस्वीर शेयर होना स्टार्ट हो चुकी थी। उन्हीं में ही एक लड़की पर उसकी नज़रें ठहर चुकी थी, जिसका इस कॉलेज में आखिरी साल चल रहा था। चेहरा जिस कदर मासूम था, हकीकत में उतनी ही खतरनाक थी। ये सोचकर उसने उसका नाम पढ़ा, नैना जुल्फ़िकार। अच्छा, तो ये नैना जुल्फ़िकार है। ये मोहतरमा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली थी।
یہ لڑکی میرے ساتھ جو کر گئی میں اتنی آسانی سے تو نہیں بخشنے والا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل ایک طرف پھینکا۔ اگلا روز معمول کے مطابق تھا۔ گزشتہ ساری رات منہ میں جو آیا وہ بولتی ہوئی نینا جی بھر کر بددعائیں اس شخص کو دے رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے نوٹس خراب ہو چکے تھے اور ایک بار پھر راتوں رات اسے بنانا پڑے۔ صبح سوجی آنکھیں لیے وہ کالج کے لیے تیار ہوئی۔ باہر آئی تو نجمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی سوجی آنکھیں دیکھی تو وہیں پر ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ ایک تو اس لڑکی کو پتہ نہیں پڑھائی میں کیا دلچسپی ہے، کہہ بھی چکی ہوں چھوڑو یہ پڑھائی خواری، اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں، شادی کرو اور اپنا گھر بساؤ، مگر پتہ نہیں آج کل کے بچوں کو ہو کیا گیا ہے کہ ان چکروں میں راتوں کو جاگ جا کر پڑھائی کرو، باپ کی جیب سے ماہانہ بھاری بھرکم فیس لگواؤ اور آخر میں ہوگا کیا؟ جب نوکری کرنے جاؤ گے تو سفارش ہی تو چلے گی نا، اور تمہارے ابا تو خیر سے ایسے ہیں جنہوں نے تم سے نوکری بھی نہیں کروانی، پھر کیوں باپ کا پیسہ ضائع کروا رہی ہو؟ ان پیسوں سے میں اب تک تمہارا اچھا خاصا جہیز بنوا چکی ہوتی۔ نجمہ بیگم جو پہلے ہی تپی پڑی تھی صبح صبح اپنا سارا غصہ نینا پر نکالنے لگی جس نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کتنی بار اپنی ماں کو پڑھائی کی اہمیت سمجھا چکی تھی مگر ہر بار ہی چچی ایسے کان بھر دیتی کہ وہ اس کی ایک نہ سنتی۔ خود چچی کی اپنی بیٹیاں تو پڑھائی میں بالکل زیرو تھیں، بمشکل میٹرک پاس کرنے کے بعد پڑھائیاں چھوڑ کر بیاہی جا چکی تھیں۔ ٹھیک ویسے ہی نجمہ خاتون کا بھی یہی خیال تھا مگر نینا نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جب تک اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی کوئی اسے شادی کی بات بھی نہ کرے۔ آج بھی جب نجمہ بیگم کے منہ سے یہ سب کچھ سنا تو بغیر ناشتہ کیے ہی وہ کالج کے لیے جا چکی تھی۔ تقریباً ایک مہینے سے کلاس میں نئی شامل ہونے والی لڑکی نمرا نے اپنی دوستی کا ہاتھ نینا کے لیے بڑھا دیا۔ نینا اتنی جلدی کسی سے گھلتی ملتی تو نہ تھی مگر کچھ تو نمرا میں خاص بات تھی کہ اس کا رویہ نمرا کے ساتھ بدلنے لگا۔ وہ دونوں اکثر ہر جگہ پر ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ملتی۔ اس کی کئی سہیلیوں نے اسے نمرا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع بھی کیا تھا، کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، حد سے زیادہ ہی آزاد خیال ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ تم جیسی اتنی مذہبی مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی بھلا نمرا جیسی آزاد خیال لڑکی کے ساتھ دوستی کر بھی کیسے سکتی ہے؟ جواب میں نینا کا یہی کہنا ہوتا کہ مجھے تو یہ لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک لگتی ہے، جس روز اس نے مجھے خود جیسا آزاد خیال بنانے کی کوشش کی اس روز میں خود اپنی دوستی ختم کر دوں گی۔ نینا کو اس پر تقریباً اندھا اعتبار ہو چکا تھا جب ایک شام کہنے لگی کہ باہر کافی پینے چلتے ہیں، کیا تم ہر وقت گھر سے کالج اور کالج سے گھر جاتی رہتی ہو؟ اپنے لیے تھوڑا بہت وقت تو تمہیں نکالنا چاہیے۔ یہ سن کر نینا سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی نہیں نہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ نئے مہنگے مہنگے کیفیٹیریا میں جا کر کافی پیوں، اور ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، کہیں جانا بھی ہو تو میں اپنے ابو کے ساتھ جاتی ہوں، اماں تو میرے سر پر ڈنڈا اٹھا کر کھڑی ہو جائیں گی، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔ چوئنگم چباتی ایک ادا سے نمرا نے اپنی آنکھیں پھیری، پھر کہنے لگی اوف لڑکی، چلو تو صحیح، تمہارے ابا کون سا تمہیں کالج سے لینے کے لیے آتے ہیں؟ تم کالج ٹائم گھر جاتی ہو نا؟ پرومس، میں تمہیں اپنی گاڑی میں تمہارے گھر چھوڑ دوں گی، لیکن آج تمہیں یوں کہیں نہیں جانے دینے والی۔ نمرا کی بات سن کر پہلی بار اس نے کالج سے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ جب گاڑی میں آ کر بیٹھی تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید فرنٹ سیٹ پر اس کا کوئی ڈرائیور بیٹھا ہوگا، مگر یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ کالج کا ہی ایک نوجوان لڑکا فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جس کا دھیان پڑھائی میں کم اور ادھر ادھر کی غلط حرکتوں میں زیادہ تھا۔ ہر وقت عیاشی کرتے اور سگریٹ نوشی کرتے بھی انہیں دیکھا جا رہا تھا۔ جب نمرا اور اسے یوں ہنس کر ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہوئے دیکھا تو نینا تھوڑی پریشان سی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا، تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم دونوں جا رہے ہیں، یہ ارسلان یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ نمرا فوراً ہنس کر کہنے لگی کہ ارے جان ریلیکس، پریشان ہونے والی کیا بات ہے، یہ تو بس آج کے لیے ہمارا ڈرائیور بن کر جا رہا ہے، ڈونٹ وری، یہ بھی اچھا لڑکا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی اور نینا پیچھے بیٹھی تھوڑی بے چین سی ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ گاڑی سے اتر جائے لیکن تب تک گاڑی چل چکی تھی۔ تینوں ہی اس وقت گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئے جہاں پر میوزک چل رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی باہر گھومنے پھرنے کیفیٹیریا نہیں آئی تھی۔ کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں بے باک لباس پہنے ہوئے، بال کھولے، ہاتھوں میں کولڈ ڈرنکس اٹھا ناچ گا رہے تھے۔ ایک پل کو یہ سب کچھ دیکھ کر نینا کو حیرت ہوئی، کیا کافی پینے سے پہلے لوگ یہ ناچ گانا بھی کرتے ہیں؟ نینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہوئے نمرا سے سوال کرنے لگی تو نمرا کہنے لگی
یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری جان آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا؟ آج تمہیں میں ایسی رونقوں سے ہمکنار کروں گی کہ تم روز کہو گی کہ پلیز نمرا ایک بار پھر مجھے وہاں لے کر چلو۔ نینا کو وہاں پر بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ آج سے پہلے کھانا کھانے کے لیے کئی سال پہلے اس کے ابا اس کی امی اور بہن بھائیوں کو ایک ڈھابے پر لے کر آئے تھے۔ یہ شہری ماحول اور عجیب سی جگہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ ابھی وہ وہاں پر بیٹھی تھی کہ جب کچھ لڑکوں نے اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنے بیگ کی اسٹرپ کو مضبوطی سے پکڑا۔ نمرا سے کہنے لگی، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ لیکن تبھی ویٹر ان کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آیا۔ نمرا نے مسکراتے ہوئے گلاس اس کی طرف بڑھایا، کہنے لگی، پہلے یہ تو پیو، اس کے بعد کافی پی کر چلیں گے۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے وہ گلاس اپنے لبوں سے لگا لیا۔ جیسے جیسے وہ کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھر رہی تھی، رفتہ رفتہ اس کی نظر بھی دھندلی ہونے لگی۔ اسے ہر ایک چیز ڈبل نظر آنے لگی۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ چند گھونٹ بھر کر گلاس واپس رکھتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اپنا دماغ سن ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ نینا کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے تم نے مجھے کولڈ ڈرنک نہیں بلکہ بے ہوشی کی دوا پلا دی ہو۔ اگلے ہی پل نمرا کا قہقہا گونجا، پاگل لڑکی، بہت شوق تھا نا تمہیں باہر کی دنیا دیکھنے کا، لو پھر آج دیکھو۔ نمرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا چکی تھی جب وہاں پر موجود دو لڑکے آگے بڑھے، جن میں ارسلان بھی شامل تھا، اور اگلے ہی پل انہوں نے نینا کو تھام لیا۔ ایک لڑکے کا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا اور دوسرے کا اس کی کمر پر گردش کر رہا تھا۔ دونوں ہی اس کے ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تھے، کم آن لیڈی، لیٹس ڈانس ٹوگیدر۔ نینا خود کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، نظریں دھندلا رہی تھی، بار بار پیچھے کھڑی نمرا کی جانب دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ تھی، اور ہنس کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تمام تر سوچوں پر تو جیسے پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ خود کو ہوش میں رکھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنی گردن، اپنے بال، اپنی کمر پر رینگتے ان کے ہاتھوں کو بھی محسوس کر کے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ چلائی تھی، پوری شدت سے چلا کر کہہ رہی تھی کہ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ میں تم لوگوں کا منہ نوچ لوں گی۔ مگر وہ دونوں لڑکے ہنس کر کہہ رہے تھے، نمرا اس بار تو اچھا شکار ہاتھ لگایا۔ یہ ایک لڑکا جو اس وقت زبردستی نینا کے ساتھ ڈانس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ شہر کے ایک امیر کبیر بزنس مین کا بیٹا تھا۔ آئے روز شام رنگین کرنا اور نوجوان یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ راتیں بتانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نمرا اس کی اچھی دوست تھی، جس کے ذمے اس نے یہ کام لگا رکھا تھا کہ تم جتنی خوبصورت اور اچھی لڑکی لا کر دو گی، بدلے میں اتنے ہی پیسے میں تمہارے ہاتھ پر رکھوں گا۔ اس بار نمرا اس کے ہاتھ آئی تھی۔ عین اسی پل اس کلب میں اپنے کوٹ کے بٹن کو کھولتا ہوا ضریاب خان زادہ بھی داخل ہوا۔ جب اس نے لڑکے لڑکیوں کو یوں ایک دوسرے میں مدہوش دیکھا تو ماتھے پر بل پڑے۔ اپنے ساتھ کھڑے اپنی سیکرٹری سے کہنے لگا، اگر ان کے باپوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی بیٹیاں اس وقت یہاں پر کس طرح لڑکوں کی باہوں میں جھول کر ان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہیں تو یقیناً وہ انہیں بالوں سے پکڑ کر یہیں پر نشان عبرت بنا دیں۔ اس وقت جس کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، اس نے اسی ریسٹورنٹ بلڈنگ کی اوپری منزل پر ضریاب خان زادہ کو بلایا تھا۔ وہی نینا اپنی آنکھوں کو زبردستی کھولتی ہوئی فوراً ایک ٹیبل کی طرف بڑھی اور اگلے پل اسی ٹیبل پر پڑا ہوا کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھایا۔ کوشش تو اس کی یہ تھی کہ ان میں سے ایک لڑکے کے سر پر یہ گلاس دے مارے۔ اس نے کیا بھی ایسے ہی تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کولڈ ڈرنک اس پر گرتا وہ ہٹ چکا تھا۔ پیچھے سے گزرنے والا ضریاب خان زادہ ایک بار پھر نینا کے حملے کی زد میں آیا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا کولڈ ڈرنک جب اس کے کپڑوں پر گرا اور اسی کے ساتھ ہی ایک اڑتا ہوا گلاس سیدھا اس کے ماتھے پر گرا تو وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا چکا تھا۔ ایک پل کو تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا جب اس نے فوراً پلٹ کر اچانک دیکھا نشے میں جھولتی ہوئی نینا ذوالفقار جو تقریباً گرنے کے انداز میں آ کر اس پر گری تھی۔ اگلے ہی پل اپنا لہراتا ہوا کمزور ہاتھ ضریاب کی گردن پر رکھ کر کہنے لگی، چھوڑو مجھے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میرے ساتھ کچھ غلط کر لو گے؟ میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گی۔ نمرا کی بچی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ نشے میں جھولتی ہوئی اس سے پہلے کہ نیچے گرتی، ضریاب اس کی نازک سی کمر میں اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ وہ لڑکی بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی۔ ضریاب نے نینا کو اتنے قریب سے دیکھا تو جیسے ہر ایک شے سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ نشے میں ابھی بھی ہڑبڑا رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے ضریاب کی انسلٹ کر دی۔ سب سے پہلے تو ضریاب نے چلا کر اس میوزک کو بند کروایا اور پھر ان لڑکوں کی طرف دیکھا
جو اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں لڑکوں کو گریبان سے پکڑ کر کتنے ہی مکے ان کے منہ پر مارنے کے بعد فوراً پولیس کو بلوا کر زریاب نے آرڈر دیا کہ نمرا کے اور اس لڑکے کے تمام تر معلومات اکٹھی کی جائیں۔ مجھے نہ یہ لڑکی ٹھیک لگ رہی ہے اور نہ ہی لڑکا۔ وہیں اس لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اپنی گاڑی تک آیا۔ غصے سے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ نینا کو پٹک چکا تھا جو گرتے گرتے بچی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، کہاں ہے گھر تمہارا؟ شرم نہیں آتی تم جیسی لڑکیوں کو؟ شکل سے کتنی معصوم گھنی میسنی لگتی ہو اور اندر سے تم لوگوں کی یہ حقیقت ہے۔ نینا ابھی بھی نشے میں تھی۔ وہ جس طرح بڑبڑا رہی تھی اتنا تو وہ اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ اسے زبردستی کسی نے یہاں پر لایا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اپنے بارے میں کچھ بھی بتا سکتی، اس لیے وہ بجائے اسے اس کے گھر چھوڑنے کے اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ یہ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب وہ نینا کو اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا اور بیڈ پر پھینکنے کے بعد ایک نظر خود کو دیکھا۔ فریش ہو کر جب باہر نکلا تو ایک نظر بیڈ پر آڑی ترچھی غیر مناسب حالت میں لیٹی ہوئی نینا کو دیکھا، جس کے بال ابھی بھی کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بے خود سی ہوئی سو رہی تھی، نشے میں دھت اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو کھول کر خمار آلود نظروں سے مسکرا کر زریاب کو دیکھا۔ نینا کو اس وقت خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ زریاب کا دل ایک پل کو مچل چکا تھا۔ آخر کو وہ بھی ایک نوجوان تھا اور اس وقت اس فلیٹ میں وہ نوجوان لڑکی مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی۔ وہ بے خودی میں اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے قریب بیٹھ کر جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کی گال پر پھیرنا چاہا کہ اگلے ہی پل فون بجا۔ وہ فوراً جیسے کسی سحر سے نکلا، فون کان سے لگایا تو ایک بار پھر اس کا چھوٹا بھائی ارباز خان زادہ تھا۔ بھائی کدھر رہ گئے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ہمیں کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ہماری دوسری اہم ترین میٹنگ تھی جو کینسل ہو چکی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ زریاب خان زادہ اتنی غفلت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ارباز کی بات سن کر جیسے سارا غصہ تازہ ہو چکا تھا۔ غصے سے وہ فون بند کرتا دیوار پر مکہ مار چکا تھا۔ یہ لڑکی ایک بار پھر اس کے نقصان کا باعث بن چکی تھی۔ جی تو یہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو برباد کر دے، لیکن اسے وہیں پر لیٹا چھوڑ کر صوفے پر بیٹھ کر زریاب سگریٹ پر سگریٹ پھونکنا شروع ہو گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ڈپریشن سے تنگ آ کر زریاب خان زادہ نے الماری میں پڑی ہوئی کانچ کی بوتلیں نکالی اور ایک ساتھ 2 گلاس پی چکا تھا۔ نشے میں گرتا پڑتا یہ بھی بھول گیا کہ کمرے میں ایک لڑکی موجود ہے۔ اسی بیڈ پر آ کر لیٹ گیا جس پر نینا سو رہی تھی۔ دونوں ہی نشے میں گہری نیند سو رہے تھے۔ جب اگلی صبح نینا کی آنکھ کھلی وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ جیسے ہی انگڑائی لینے کے لیے اپنے بازو کھولے تو اپنے قریب رکاوٹ محسوس کر کے اس نے زور سے اپنے بازو پھیلائے۔ پھر جمائی لیتے ہوئے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اپنے سے چند انچ کی دوری پر زریاب خان زادہ کو دیکھ کر نینا کی چیخیں نکل چکی تھیں۔ چلا کر سب سے پہلے اس نے فرش پر گرے ہوئے اپنے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹا۔ اس سے پہلے کہ بیڈ سے اترتی اس کا پاؤں کمفرٹر میں اٹک چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ پیٹ کے بل نیچے گری۔ گھبراتے ہوئے آس پاس دیکھنے لگی، میں کہاں ہوں؟ مجھے کہاں لے کر آ گئے ہو؟ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ گھبرا کر وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کے رونے چلانے کی آواز پر زریاب خان کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ اپنے کمرے میں اس لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو وہ کچھ نہ سمجھا۔ جیسے جیسے نشہ اترا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تو اس لڑکی کو دیکھ کر اسے بھی غصہ آ چکا تھا۔ اگلے ہی پل کہنے لگا کہ یہ چلا کیوں رہی ہو؟ زبان بند رکھو اپنی۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو تماشا لگا رکھا ہے میرا، چپ ہو جاؤ۔ زریاب خان کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا جو کہ نینا کے رونے سے مزید بڑھ رہا تھا۔ نینا اگلے پل روتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ کہیں وہ تم تو نہیں تھے جس نے نمرا کو پیسے دے کر مجھے اغوا کروایا؟ وہ آپ ہی ہیں نا جس نے مجھے نشہ آور دوا پلائی تاکہ آپ مجھے اغوا کر سکیں؟ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ کہیں میری عزت پر؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی ایک ہی سانس میں جذباتی پن کی انتہا کرتی سب کچھ بولے جا رہی تھی۔ اس کی مسلسل چل رہی زبان زریاب خان زادہ کو مزید مشتعل کر رہی تھی۔ بہت زیادہ لڑکیاں اس نے اپنی زندگی میں دیکھی تھیں کہ لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستیاں بھی رہ چکی تھیں، مگر آج سے پہلے اس قدر باتونی، جلد باز اور بچپنے کی حد کر دینے والی لڑکی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ زریاب فوراً آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے نازک لبوں پر رکھے کہنے لگا، میں زریاب خان زادہ ہوں، زریاب انڈسٹریز کا مالک۔ تمہیں میں کیا اتنا گرا پڑا لگتا ہوں؟
جو تم جیسی عام سی لڑکی کے لیے میں یہ سب کچھ کروں گا؟ تمہاری وجہ سے پہلے ہی میرا کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ خود نشے میں دھت کلب میں ناچ گانے کر رہی تھی، تمہیں بچا کر یہاں پر لایا ہوں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں تمہیں وہیں سڑک پر چھوڑ آتا، مگر شاید صحیح کہا تم نے۔ قدرت مجھے بار بار موقع فراہم کر رہی ہے کہ میں تم سے اپنی ہر ایک بے عزتی اور نقصان کا بدلہ لوں۔ آج تو پھر موقع بھی ہے اور دستور بھی۔ تم پوری طرح میری دسترس میں ہو۔ گزشتہ رات تو میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، لیکن اب کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر زریاب خانزادہ اس کے مزید قریب آنے لگا۔ نینا کو تو لگا جیسے اس کی سانس اٹک کر رہ جائے گی۔ زریاب نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں کو اپنی نظروں سے جھلساتا، کوئی گستاخی کرتا۔ ایک بار پھر نینا نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے گلدان کو اٹھایا اور زریاب کے سر میں دے مارا۔ زریاب تو ہڑبڑا ہی اٹھا، ماتھے سے خون کی ایک لکیر نکلی۔ نینا نے فوراً فلیٹ کا دروازہ کھولا اور وہاں سے بھاگی۔ یہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے وہاں پر ٹیکسی مل گئی جس میں بیٹھ کر وہ گھر تک پہنچی۔ وہاں دوسری جانب گھر میں کوہرام مچ چکا تھا۔ ذوالفقار صاحب جب اپنے کپڑے کی دکان سے واپس آئے تو سامنے نجمہ بیگم سر باندھ کر بیٹھی واویلا مچا چکی تھی کہ جوان جہان بیٹی کہاں چلی گئی؟ میں تو کہتی رہ گئی کہ مت پڑھاؤ اسے، مغرب ہو چکی ہے اور ابھی تک جوان لڑکی گھر نہیں آئی۔ ذوالفقار صاحب شروع سے ہی اپنی بیٹی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ نینا کے بعد ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی تھا، مگر وہ نینا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ فوراً بائک سٹارٹ کر کے کہنے لگے، لہجہ دھیما رکھو، تم ماں ہو یا ڈائن؟ کیا شور مچا کر پورے محلے کو بتانا ہے کہ تمہاری بیٹی ابھی تک گھر نہیں لوٹی؟ تمہیں کوئی عزت کی پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ ذوالفقار صاحب نے اپنی بیوی کو ٹپٹ کر باہر صحن سے اٹھ کر اندر چلنے کو کہا، مگر وہ تو وہیں پر اٹک چکی تھی کہ یہ آپ کی آزادی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کالج میں کسی لڑکے کے ساتھ کر لی ہوگی دوستی۔ ارے میں تو پہلے کہتی تھی۔ ایک بار پھر وہ کچھ کہتی کہ ذوالفقار صاحب اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر گھر کے اندر لے جا چکے تھے۔ وہ بار بار اس کے نمبر پر کال کر رہے تھے، مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ نجمہ بیگم یہی کہہ رہی تھیں کہ جا کے پولیس میں رپورٹ درج کرواؤ، اپنے بھائیوں کو بتاؤ تاکہ اس لڑکی کو ڈھونڈا جا سکے۔ اگر بات باہر نکل گئی تو کیا ہوگا؟ ساری رات ان کی پریشانی کے عالم میں گزر چکی تھی۔ ذوالفقار صاحب کو اپنی بیٹی پر اتنا تو یقین تھا کہ وہ ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے یونیورسٹی گئے۔ یونیورسٹی کے چوکیدار کے ساتھ ان کی اچھی سلام دعا تھی، مگر اس کا یہی کہنا تھا کہ آپ کی بیٹی تو ایک دوست کے ساتھ یہاں سے نکلی، اس کے بعد کہاں گئی ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ذوالفقار صاحب پریشان ہو چکے تھے، ساری رات جاگتے ہوئے گزر چکی تھی۔ صبح دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جیسے ہی نجمہ نے دروازہ کھولا تو سامنے جس حالت میں نینا داخل ہوئی تھی، نجمہ بیگم کا ہاتھ اسی طرح اپنے کلیجے پر گیا۔ اس وقت پڑوس سے اس کی چچی بھی یہیں پر آئی ہوئی تھی۔ جب نینا کو اس حالت میں دیکھا تو اگلے پل کہنے لگی، اس لڑکی کو کیا ہوا؟ یہ اس حالت میں یہاں پر کیسے پہنچی؟ وہ فوراً ذوالفقار صاحب کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی۔ ذوالفقار صاحب نے اس کی حالت دیکھی تو ذہن میں کئی طرح کے وسوسے بننے لگے۔ کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے میری بچی، کہاں تھی تم؟ میرا دل ڈوب رہا ہے، بتاؤ مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، نجمہ بیگم نے اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارا۔ بے حیا لڑکی، کہاں تھی تو؟ باپ کے منہ پر کالک ملنے کے لیے کہاں رات گزار کر آئی ہے؟ ذرا شرم نہیں آئی؟ یہاں ہماری کیا حالت ہو گئی؟ ارے یہ سب کچھ کرنا تھا تو ہمیں بتا دیتی، تجھے تیرے اسی آشنا کے ساتھ بیاہ دیتے۔ آج تو نجمہ بیگم نے ہر حد پار کر دی۔ مجبوراً ذوالفقار صاحب کو اپنا ہاتھ اٹھانا پڑا کہ خبردار، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم نینا کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہو۔ ذوالفقار صاحب کو اپنا ہاتھ اٹھا کر کہنا پڑا، خبردار، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم نینا کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہو۔ یہ سن کر تو نجمہ بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ لاجواب ہو چکی تھیں، آخر وہ کیا بولتی؟ ذوالفقار صاحب اپنی بیٹی کو کمرے میں لے گئے۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ جب ایک گہری سانس خارج کر کے دونوں ہاتھ اپنی بیٹی کے کندھے پر رکھے، اس وقت وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کر کے سب کچھ بتانے لگی کہ کس طرح وہ ایک دوست کے ساتھ اس کے گھر پڑھائی کرنے کے لیے گئی، مگر راستے میں ہی گاڑی خراب ہو گئی، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، مگر یہ تو شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ تو اس کی ماں نے نینا کو رات اپنے گھر ہی روک لیا، اس لیے وہ اس قدر گھبرائی ہوئی انداز میں گھر داخل ہوئی۔
ذوالفقار صاحب نے اپنی بیٹی کو فوراً سینے سے لگا لیا۔ تم مجھے ایک بار کال تو کرتی، جانتی بھی ہو کتنے پریشان تھے، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ بتاؤ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ مگر نینا زندگی میں پہلی بار اپنے باپ سے جھوٹ بولنے کے بعد روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں میں اب کافی بہتر ہوں، کچھ اندرونی چوٹیں ہیں جو دوائی لوں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ذوالفقار صاحب کہنے لگے، تم آئی کس کے ساتھ ہو؟ کون چھوڑنے آیا ہے تمہیں؟ مگر ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس سے آگے کیا بولے کہ باہر ایک غیر شناسی آواز گونجی تھی، جسے سن کر ذوالفقار صاحب پیچھے پلٹے، جبکہ وہی نینا کا تو جیسے دل حلق میں آیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب باہر جا کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان جس کی عمر 26-27 سال تھی وہ وہاں پر کھڑا تھا۔ ماتھے پر ہلکے ہلکے زخم کے نشان بھی موجود تھے۔ ذوالفقار صاحب نے اس قدر امیر قبیل لڑکے کو اپنے گھر میں دیکھا تو کہنے لگے، کون ہے محترم آپ اور کیسے آنا ہوا؟ چہرے پر ایک واجب مسکراہٹ سجا کر ذوالفقار صاحب کو دیکھنے لگا۔ جب کمرے سے اسی حالت میں نینا بھی باہر آئی، مسکرا کر کہنے لگا، انکل ایکچولی میں آپ کو بتانے آیا تھا کہ آپ کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ جانتا ہوں آپ لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر اگر بہن بیٹی کچھ دیر کے لیے بھی غائب ہو جائے تو کس طرح کے طعنے کسے جاتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ حفاظت میری بہن کے ساتھ ہمارے گھر آ چکی تھی، جس کے بعد میں ہی انہیں آپ کے گھر تک چھوڑنے آیا ہوں۔ ذوالفقار صاحب نے گہری سانس خارج کی۔ جب دریاب خانزادہ کہنے لگا، فکر مت کیجیے، انہوں نے جس طرح کی غلط حرکت کی ہے میں انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چھوڑ چکا ہوں، دوبارہ وہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ دریاب خان کی بات سن کر ذوالفقار کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگے، کیا مطلب، کیسی حرکت؟ اگلے ہی پل فوراً سے کہنے لگی، یہی ہماری گاڑی کو ٹکر مار کر بھاگنے والی حرکت۔ اس گاڑی کو میری دوست دریاب سر کی بہن ڈرائیو کر رہی تھی نا، تو بس ہمیں لڑکی سمجھ کر انہوں نے جان بوجھ کر ہمارے ساتھ یہ حرکت کی۔ دریاب جو اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، اس لڑکی کے باپ اور پھر اسے دیکھ کر اندر ہی اندر بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب تک جتنی بار وہ اپنی حدود دریاب خان کے سامنے تجاوز کر چکی تھی، وہ اس کا بدلہ اب اس سے شادی کر کے لینا چاہتا تھا۔ ذوالفقار صاحب نے اسے وہیں پر بٹھایا، کئی طرح کے لوازمات اس کے سامنے پیش کیے، اور وہ یوں گھل مل کر ذوالفقار صاحب سے بات کر رہا تھا جیسے برسوں سے انہیں جانتا ہو۔ ایک طرف کھڑی نینا کتنی ہی دیر سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس نے سکھ کا سانس اس وقت لیا جب دریاب خان اس گھر سے گیا تھا، مگر جانے سے پہلے اپنا نمبر ذوالفقار صاحب کو دے گیا کہ اگر کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا مدد چاہیے ہو تو آپ نے بس مجھے ایک بار کال کرنی ہے۔ نجمہ بیگم تو دیکھ کر فریختہ سی ہو چکی تھی۔ جیسے وہ جانے لگا تو فوراً سے کہنے لگی، بیٹا تم تو بڑے اچھے بچے ہو، قسم سے میری تو یہی خواہش تھی کہ اللہ مجھے تم جیسا ہی خوبصورت سا داماد دے، مگر ہم غریبوں کی اتنی کہاں قسمت۔ ذوالفقار صاحب تو لب بھینچ کر رہ گئے۔ وہی نینا کا تو چہرہ جیسے موت کی زردی میں ڈھل چکا تھا۔ نجمہ بھی کم نہیں تھی، سوتیلی ماں ہونے کا پورا حق ادا کیا تھا۔ دریاب خانزادہ مسکرا کر فوراً کہنے لگا، جی آنٹی ضرور۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ ذوالفقار صاحب نے وہیں پر نجمہ بیگم کو جھڑکنا شروع کر دیا، جو ہر بار کی طرح اس بار بھی باتیں کر کے اپنے شوہر کو ہی نیچے دکھاتی وہاں سے کمرے میں جا چکی تھی۔ فریش ہو کر ایک نظر نینا نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ بار بار کسی فلم کی طرح وہ مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوف تو اسے دریاب سے آ رہا تھا۔ اسے یہ بات ستا رہی تھی کہ اس نے اپنے بچپنے اور کم عقلی میں دریاب جیسے شخص سے پنگا لے لیا جو کبھی بھی کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اپنا سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن چند روز بعد ہی دریاب خانزادہ اپنی والدہ اور بڑی بہن کے ساتھ ان کے ہاں موجود تھا۔ وہ دونوں تو سمجھ رہے تھے کہ شاید دریاب خانزادہ نے کوئی بہت ہی امیر کبیر خاندان کی لڑکی کو پسند کیا ہوگا جسے ملنے کے لیے وہ ان کو لے کر جا رہا ہے۔ مگر دونوں جب اس عام سے محلے کے عام سے گھر میں داخل ہوئی تو حیرت سے دریاب کو دیکھ رہی تھی، لیکن دریاب مسکرا رہا تھا۔ ذوالفقار صاحب اس وقت گھر میں ہی موجود تھے۔ ان کے چہرے پر خوشگوار حیرت چھا گئی۔ ذوالفقار صاحب بار بار ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھا۔ بھائی شازیہ بیگم اور نور ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہی تھی کیونکہ دریاب نے انہیں یہی کرنے کو کہا تھا۔ نینا اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی
تو ہلکی گلابی رنگ کی فراک اور سفید رنگ کا دوپٹہ اپنے کندھوں پر گرایا ہوا تھا۔ ضریاب خانزادہ کی نظر اس پر پڑی تو جیسے اس کا دل سینے میں یوں اچھلا۔ سادگی میں بھی یہ لڑکی غضب ڈھا رہی تھی۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ فوراً مہمانوں کو سلام کر کے سیدھا کچن میں جا چکی تھی۔ پہلی نظر میں اس لڑکی کو دیکھ کر شازیہ بیگم بھی اس کی دیوانی سی ہو چکی تھی۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت تھی اور ان کے گھر کی بہو بننے کے لائق بھی تھی، مگر ان کے اسٹیٹس میں اور نینا کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب ذوالفقار صاحب سے انہوں نے نینا کا رشتہ مانگا تو ذوالفقار صاحب تھوڑے سے حیران ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ دیکھیے، آپ کے اور ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میں آپ کو کیا جواب دوں، لیکن بعد میں اگر میری بیٹی آپ کے انداز و اطوار نہ اپنا سکی تو کہیں اس کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ ضریاب فوراً کہنے لگا، انکل فکر مت کیجیے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ آپ فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ذوالفقار صاحب اور نجمہ بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہیں نینا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر یہ شخص مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ ان سب ضد کے بعد بات پکی کی جائے تو وہ اپنے ساتھ انگوٹھی بھی لے کر آیا تھا۔ نینا کو زبردستی نجمہ نے تیار کروا کر وہاں پر بٹھا دیا۔ جب اس کا لرزتا ہوا ہاتھ ضریاب کے ہاتھ میں گیا تو سب کی نظروں سے بچتے ہوئے اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، زندگی کی بربادی مبارک ہو نینا ذوالفقار، آج تک تم نے میرا نقصان کیا ہے مگر اب نقصان اٹھانے کی باری تمہاری ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے اس کو تھوڑا زور سے اس کی نازک انگلیوں کو بھینچا۔ سسکی اس کے لبوں سے نکلتی نکلتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے اور وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا کر دیا آپ نے؟ کیا کوئی اتنی جلدی اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتا ہے؟ لوگوں نے یہ جانچ پڑتال کی کہ وہ لوگ کیسے ہیں، کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب اسے تسلی دے رہے تھے کہ تمہارے باپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، وہ لوگ اچھے ہیں اور بڑے لوگوں کو اگر ہم انکار کر دیتے تو کیا پتہ دوبارہ اتنا اچھا رشتہ ملتا نہ ملتا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ جب اسکرین پر ایک میسج جگمگایا، نمبر ضریاب خان کا ہی تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اس نمبر پر کال ملا دی۔ غصے سے چنگاڑتے ہوئے کہنے لگی، چاہتے کیا ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ میں آؤں گی اور ایک بار پھر بھرے مجمع میں آپ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی آپ کے منہ پر مار کر جاؤں گی۔ آپ میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں، مجھے ٹارچر کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ماں باپ کو تو آپ نے اپنے جھانسے میں پھانس لیا، لیکن آپ کی حقیقت میں سب کو بتا کر رہوں گی۔ ضریاب خان کی ایک خباثت بھری ہنسی گونجی۔ کہنے لگا کہ اچھا اتنی ہمت ہے تو جاؤ بتاؤ۔ میرے پاس بھی اس رات کی CCTV فوٹیج موجود ہے جس میں تم جھولتی ہوئی 2 غیر لڑکوں کی باہوں میں خوب مزے لوٹ رہی تھی۔ میں تمہاری وہ ویڈیوز تمہارے باپ کو دکھا دوں گا اور بس پھر جو ہوگا تم بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ نینا کو تو جیسے چپ لگ گئی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی وہ نمرہ اس کے سامنے ہوتی اور وہ اس کا منہ نوچ کر رکھ دیتی، جس کی وجہ سے آج وہ اس نوبت کو پہنچ چکی تھی۔ رہ رہ کر اسے اپنے مستقبل کا خیال آ رہا تھا۔ اگر ضریاب خانزادہ اسے شادی کر لیتا تو نہ جانے وہ اسے کس طرح سے بدلے لیتا۔ وہ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے یہ سب سوچ رہی تھی۔ وہیں گھر میں تو جیسے رونقیں چھائی ہوئی تھیں۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی بات بات پر اسے چڑھاتے یہ کہتے کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس کے بعد یہ کمرہ تمہاری چیزیں صرف اور صرف ہماری ہو جائیں گی اور تم ہمارے گھر میں صرف مہمان بن کر آیا کرو گی۔ اسے اپنی شادی کی باتوں سے بھی چڑ سی ہونے لگی۔ وہیں ذوالفقار صاحب نے دکان پر پہلے سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے جو 5 بجے دکان بند کر کے وہ گھر آ جایا کرتے تھے، اب رات 11 بجے تک دکان کھول کر بیٹھے رہتے اور صبح بھی جلدی چلے جاتے۔ صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی، مگر اپنی صحت پر ان کا دھیان ہی کہاں تھا۔ وہیں آئے روز ضریاب خان کسی نہ کسی بہانے سے گھر چلا آتا۔ نینا کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ اس کے روبرو نہ ہو سکے، لیکن وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس روز بھی نینا کالج میں اپنا آخری پیپر دینے کے بعد واپس لوٹ رہی تھی۔ ضریاب خان نے اپنی گاڑی روک دی۔ گاڑی روکتے ہی اس نے نینا سے کہا، اندر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مگر نینا نے صاف انکار کر دیا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹیکسی میں جانے کی عادت ہے، میں بس میں دھکے کھا لوں گی لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر ضریاب خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگا کہ تم ضریاب خانزادہ کی ہونے والی بیوی ہو،
چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھو۔ اس کی ڈانٹ سن کر وہ جھجکتے ہوئے پچھلا دروازہ کھول کر وہاں بیٹھنے لگی تو زریاب نے گھور کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، زریاب خانزادہ ہوں، آگے بیٹھو۔ وہ چپ چاپ آگے بیٹھ چکی تھی، اپنا بیگ گود میں رکھے اس کی نظر سامنے سڑک پر تھی۔ جب گاڑی چل پڑی اور وہ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد ایک نظر اسے دیکھ کر کہنے لگا، جانتی ہو آج تک تمہاری وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو نقصان پر نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تم کالی بلی ہو جو جب بھی میرا راستہ کاٹتی ہو کچھ نہ کچھ الٹ ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر اگلے ہی پل نینا کہنے لگی، جب اتنی ہی نحوست ماری ہوں تو پھر آپ نے کیوں مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری؟ آپ کو تو مجھ سے میلوں دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں لے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ زریاب نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگلے پل اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی، کہنے لگا، یہی تو میں چاہتا ہوں، تم میرے گھر میں میرے اختیار میں آ جاؤ اور پھر چن چن کر میں تم سے بدلے لے سکوں۔ بائی دا وے تم لگتی بہت خوبصورت ہو، وہ اسے بڑے غور سے دیکھ کر بولا، جبکہ وہ اس کی نظروں کا انداز بھانپ کر ہڑبڑا سی گئی۔ کہنے لگی، یہیں پر گاڑی روکیے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ لیکن اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، زریاب خانزادہ کی منگ ہو، کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہونے والی ہے، تھوڑا بہت رومانس چلتا ہے، اب اتنی بھی تم بچی نہیں ہو جو یہ سب کچھ ڈرامے کرو گی۔ نینا کی تو ہوش فنا ہو رہے تھے، اسے یوں پریشان کر کے زریاب خان خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہرحال اس نے گاڑی اس کے گھر کے باہر روک دی، پھر کہنے لگا، آج شام تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس نے گاڑی اسے گھر کے باہر روکی، پھر کہنے لگا، آج شام تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا، میرے فارم ہاؤس پر پارٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ انٹروڈیوس کرواؤں۔ نینا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، ہمارے ہاں یہ سب کچھ سرے عام نہیں چلتا، شادی کے بعد ہی لڑکے اور لڑکی کا ملنا ملانا ہوتا ہے۔ وہ زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتی اندر جا چکی تھی، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی جو بم اس پر پھوٹا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ابھی تک ذوالفقار صاحب گھر نہیں آئے تھے اور ان کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل کال پر کال کر رہی تھی جب کچھ دیر بعد ایک غیر شناسا آواز گونجی جو کہنے لگے، ذوالفقار صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہم انہیں اسپتال لے کر جا رہے ہیں، جلد از جلد آ جائیے۔ نجمہ بیگم اپنی بیٹی کے ساتھ فوراً ہاسپٹل جانے کے لیے نکلی۔ نینا بھی ساتھ جانا چاہتی تھی مگر نجمہ بیگم نے اسے گھر رہ کر چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنے کا کہہ دیا۔ گھبرا کر وہ روتے ہوئے وہیں پر دعا کرنے لگی کہ بس کسی طرح بابا کی جان بچ جائے، کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے یہ دعا کر رہی تھی۔ وہیں ڈاکٹرز نے چیک اپ کرنے کے بعد واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمیں جلد از جلد ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا، دیر تک یہ مصنوعی دل کے ساتھ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ نجمہ بیگم کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، کہنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے آخر ہم اب کیا کریں؟ جواب میں ڈاکٹر نے یہی کہا کہ بہتر ہے کہ آپ کسی ڈونر کا بندوبست کریں، کوئی ایسی فیملی جو اپنے مرنے والے عزیز کا دل فی سبیل اللہ دے دے، یا پھر ہمیں بتائیے، ہم ان کے لیے ایک بہتر ڈونر کا انتظام کرتے ہیں، بس 60 لاکھ روپے تیار رکھیے۔ 60 لاکھ کی رقم کا سن کر نجمہ بیگم کے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا چکا تھا۔ نینا کو جب نجمہ بیگم نے 60 لاکھ کا بتایا تو اس کا وجود کانپ کر رہ چکا تھا۔ جس علاقے میں وہ رہتی تھی اگر اپنے اس گھر کو بیچ دیتی تب بھی اسے 60 لاکھ روپے نہیں مل سکتے تھے۔ وہ روتے ہوئے جائے نماز بچھا چکی تھی کہ آخر کیا کرے، کس سے مانگے؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی جان رائگاں ہوتی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ روتے ہوئے سب سے پہلا خیال اسے زریاب کا ہی آیا۔ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے زریاب کو کال کی۔ زریاب خان نے جب اسکرین پر نمبر جگمگاتا دیکھا تو فوراً فون کان سے لگایا، کہنے لگا، آج تو لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مصیبت خود اس وقت گلے پڑ رہی ہے۔ زریاب نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی پل اس کی سسکیاں آنے لگیں۔ یہ نینا کی روتی ہوئی آواز سن کر زریاب کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ نینا نے روتے ہوئے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے، میرے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ڈاکٹر نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنے کا کہا ہے، وہ 60 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، پلیز میری مدد کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے یہ سب کہہ چکی تھی اور زریاب خانزادہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا، اس وقت کہاں ہو تم، کس ہاسپٹل میں ہیں وہ؟ زریاب کو یوں سنجیدگی سے بولتا دیکھ کر وہ جھٹ سے کہنے لگی، بابا سٹی ہاسپٹل میں، امی بھی وہیں پر ہیں
اور میں اس وقت گھر میں ہوں، پلیز مدد کر دیجیے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی جب زریاب کہنے لگا، فکر مت کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ نینا کے دل میں خود بخود زریاب کے لیے ایک مقام بننے لگا کہ یہ شخص یقیناً اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اس وقت وہ اس قدر شدید ڈپریشن کا شکار تھی کہ فوراً واش روم میں چلی گئی اور ٹھنڈا پانی اپنے سر پر پھینکنے لگی تاکہ کچھ سکون حاصل کر سکے۔ خود کو ریلیکس کرنے کے بعد وہ اپنے گرد ٹاول لپیٹے باہر نکلی۔ جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھے تو اپنے ہی دھیان میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ اپنے ٹاول کو ایک طرف رکھتے ہوئے کپڑے چینج کرتی کہ تبھی ڈریسنگ ٹیبل میں دکھنے والے عکس کو دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ وہاں پر تو زریاب خان زادہ بیٹھا تھا، لبوں میں سگریٹ دبائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہنے لگی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ جواب میں وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، شرم کیسی؟ اس وقت نہا کر تم باہر نکل رہی ہو، میں تو نہیں۔ اس بات کا اندازہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب تم کمرے میں داخل ہو رہی ہو تو یہ یقین دہانی کر لو کہ کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگی، آپ ہاسپٹل نہیں گئے؟ پلیز آپ ہاسپٹل جائیے، اس وقت بابا کو پیسوں کی ضرورت ہے جو صرف آپ ہی دے سکتے ہیں۔ جواب میں آنکھوں میں ایک چمک لیے وہ کہنے لگا، ایک ہی شرط پر میں تمہارے باپ کی مدد کروں گا۔ نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں بہت کچھ تھا، کہنے لگا، اسی شرط پر تمہارے باپ کو بچاؤں گا جب تم اس ٹاول کو پھینک کر یہاں میرے قریب آؤ گی۔ نینا کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ بے یقینی سے زریاب کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے بیٹھا اپنی بھویں اچکا کر کہنے لگا، ہاں اگر تم اس وقت میری یہ بات مان لیتی ہو تو میں بھی ایک کال کروں گا اور تمہارے والد کا آپریشن اگلے 5 منٹ میں شروع ہو جائے گا۔ ذمہ میں لیتا ہوں، بس بدلے میں آج میرا موڈ فریش کر دو۔ وہ اپنی داڑھی کو کھجاتے ہوئے یہ بولا۔ نینا کا وجود کانپ رہا تھا، اس کی گرفت اپنے ٹاول پر پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ لرزتی ہوئی پلکوں کے ساتھ اس نے 2 آنسو اپنے چہرے پر گرائے۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بہت کچھ اس کے ذہن میں چلا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے ایک فیصلہ کیا اور پھر زریاب خان کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ زریاب کے منہ پر مارا، پھر کہنے لگی، کیا اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے کہ تم یوں جان کا سودا میری عزت سے کرو گے؟ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہاری اس دولت پر۔ بازو سے جھنجھوڑ کر زریاب خان کو اچھا خاصا ذلیل کر چکی تھی۔ روتے ہوئے اس نے دوبارہ واش روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کیا اور پھر جب واپس پلٹی تو زریاب وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس نے گھر سے باہر نکل کر ٹیکسی کی اور ہاسپٹل کی راہ لی۔ زریاب اس حد تک گر سکتا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچی تو اگلے ہی پل ایک نظر نجمہ بیگم کو دیکھا۔ گلے لگ کر پہلے تو رونے لگی، پھر کہنے لگی، امی میں نہیں جانتی کہ میرے اس فیصلے کے بعد بابا کو جب ہوش آئے گا تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ آپ میرے چھوٹے بہن بھائی اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ لوگ مجھے یاد رکھیں گے یا نہیں؟ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا دل نکال کر بابا کو دے دیا جائے۔ میں انہیں اپنا دل دینا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی میرا چلے جانا زیادہ بہتر ہے۔ اگر بابا زندہ رہیں گے تو آپ سب کا سہارا ہوں گے۔ نجمہ بیگم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھلے سوتیلی تھی مگر آج وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، یہ قدم مت اٹھا، ہمیں کوئی نہ کوئی ڈونر ضرور مل جائے گا۔ مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس گئی۔ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ وہ اپنا دل اپنے باپ کو دینا چاہتی ہے، مگر اس سے پہلے ڈاکٹرز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زریاب گروپ آف انڈسٹریز کے مالک زریاب خان نے ایک ڈونر بھی ڈھونڈ لیا ہے اور وہ آپ کے والد کا سارے علاج کا خرچ بھی اٹھا رہے ہیں۔ نینا حیران تھی۔ ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے کانوں میں یہ آواز بھی پہنچی کہ سرجری کامیاب ہو چکی۔ اس نے خوشی سے اللہ کا شکر بجا لایا۔ زریاب خان بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ نجمہ خاتون تو اسے دعائیں دے رہی تھیں، شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے بھی ہوش میں آ کر اپنے ہونے والے داماد کا شکریہ ادا کیا، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ گھر میں آتے ہی مہمانوں کا تانتا بن چکا تھا۔ زریاب خان بھی وہیں پر موجود تھا۔ جب موقع ملتے ہی اس نے نینا کو کلائی سے پکڑ کر اس کے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کیا، لیکن اس نے غصہ دکھاتے ہوئے ایک نرم زدہ تھپڑ اس کے گال پر مارا اور پھر کہنے لگا، کیا سمجھتی ہو تم اتنی جلدی زریاب خانزادہ سے پیچھا چھڑوا لو گی؟
میں اب تک تمہیں غلط سمجھتا آیا۔ وہ تمہارا آخری امتحان تھا جو میں نے تم سے لیا۔ تمہارے والد کے علاج کے لیے تو میں پہلے ہی ڈاکٹر کو بول چکا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ نینا ذوالفقار میری بیوی بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں، مگر تم نے جان کے لیے عزت کا سودا نہیں کیا۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہے۔ مگر نینا روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے آزمانے والے؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مجھے آزماتے پھریں؟ جواب میں وہ ایک بار پھر اسے اپنی دسترس میں دبوچ کر کہنے لگا، تم نے بھی آج تک میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ضیاء خانزادہ کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکا، اور تم جنگلی بلی جب دیکھو میری عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے پہنچ جاتی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ آج تک ضیاء خانزادہ نے اپنے سامنے آواز بلند کرنے والوں کو زمین میں رون دیا، مگر تم واحد لڑکی ہو جو ہر بار اس کے سامنے اکڑ کر چلی، اور پھر بھی میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہی سے اندازہ لگاؤ کہ میرا دل تمہیں پہلے ہی اپنا تسلیم کر چکا تھا۔ نینا اس کی بات سن کر نرم پڑ چکی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، اگر ضیاء خانزادہ نے اس کے ساتھ برا کیا تھا تو کم اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس سے دور ہٹی۔ دھیرے دھیرے نینا کے دل میں بھی محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی، اور پھر جب شادی کا روز آیا تو وہ شرما کر خود کو آئینے میں دیکھ کر آنے والے لمحات کا سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ ضیاء نے شادی کا اہتمام دھوم دھام